علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ آقا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، صداؤں سے شہر کی فضائیں معطر۔ میلاد جلوس کے موقع پر پکوان کا اہتمام، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ جمعہ کی شام دارالسلام میں جلسے رحمت للعالمین، ہفتے کی شام نعتیہ مشاعرہ، اتوار کی صبح نمائش میدان پر تعمیر ملت کا جلسے رحمت للعالمین۔ اسکل یونیورسٹی کے لیے 100 کروڑ روپے مختص، کارپس فنڈز کے تاجروں کو آگے آنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ٹینٹ ہاؤس میں کام کرنے والے ملازم کا ساتھی نے کیا قتل، ملزم کی تلاش جاری۔ جوبلی ہلز میں ڈرگز سپلائی کرنے والے 3 طلبہ گرفتار، آبکاری پولیس کی کارروائی۔ ایپا سوسائٹی مادھوپور میں بھی 3 افراد ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے۔ اور کشن باغ محمود نگر میں پٹاخوں کی تیاری کے دوران دھماکے میں زخمی خاتون ہوئی فوت۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ بسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مصطفیٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جمعرات کو ان صداؤں سے شہر کی فضائیں
मुअत्तर नजर आई। शहर में मीलाद जुलूस के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मक्का मस्जिद के पास जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुसलमानों को मोहसिन इंसानियत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। आमतुल मुस्लिमीन की सलामती के लिए भी रिक़्क़त-अंगेज़ दुआएं की गई। अहले फ़लस्तीन और गाज़ा को भी दुआओं में याद रखा गया। जुलूस में शमा मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद शरीक रही। जुलूस की गुज़रगाहें सब्ज़ परचमों से भरी हुई देखी गईं। पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस को चौकस देखा गया। शहर के नवाही इलाकों में भी मीलाद जुलूस निकाला गया। नातों की गूंज सुनाई दे रही है। पकवान का भी एहतमाम किया गया था। ताहम जुलूस के दौरान 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के हॉर्न की गूंज सुनाई दे रही है। कई 2 व्हीलर्स पर नौजवान करतबबाजी भी करते नजर आए। मिलाद जुलूस के दौरान अहले फ़लस्तीन के इजहार यगानिगत के लिए दुआएं की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जुलूस की गुजरगाहों पर इस्तकबालिया स्टेज भी लगाए गए थे। जुलूसियों के लिए पानी और मशरूबात का भी एहतमाम किया गया था। जुलूस के इख्तिताम तक ये इत्तला मिली है कि सारिकों ने 20 से ज्यादा मोबाइल फोन्स का सरका कर लिया और इस सिलसिले में चार मीनार पुलिस स्टेशन में शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। वाज़ेह है कि गणेश जुलूस के पेश नज़र 16 सितंबर के बजाय मीलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को निकालने का मुस्लिम तंजीमों ने ऐलान किया था। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जुमेरात को जुलूस निकाला गया। शहर में चारशंबे की रात से ही सड़कों पर सब्ज परचमों के साथ मुस्तफ़ा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की गूंज सुनाई दे रही है। शहर के कई इलाकों को रोशनियों से सजाया गया। रात देर गए तक भी चार मीनार और इसके आसपास के इलाकों में नौजवानों की टोलियां सब्ज परचमों के साथ गश्त करती हुई देखी गई। पुलिस को भी रात से ही चौकस देखा गया।
حیدرآباد کے کمشنر پولیس سی وی آنند نے چار مینار کے پاس میلاد جلوس کا استقبال کیا. اس موقع پر ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہ مہرا کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے. اس سے پہلے کمشنر پولیس نے چار مینار اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میلاد جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا. کمشنر پولیس نے اس سلسلے میں زون کے دوسرے عہدیداروں سے بھی بات چیت کی اور انہیں ضروری ہدایات دی. کمشنر پولیس سی وی آنند چار مینار پولیس اسٹیشن کے پاس ہی کیمپ کیے ہوئے تھے. چار مینار کے پاس موجود مندر کے اطراف بیریکیڈز لگا دیے گئے تھے. چار مینار کی رات چہارشنبے کی رات بھی میلاد جلوس کے آغاز کے دوران غیر معمولی ہجوم نظر آیا تھا، جس کے بعد جمعرات کی صبح چار مینار کی مندر کے آس پاس بیریکیڈز لگا دیے گئے تھے اور عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا اور پولیس کے دستوں کو بھی تعینات کیا گیا. جس طرح گنیش جلوس کے دوران مساجد پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن میلاد جلوس کے موقع پر کسی بھی مندر پر کوئی پردہ نہیں دیکھا جاتا. تلنگانہ کے نارائن پیٹ میں میلاد جلوس کے موقع پر سبز پرچم لگانے جانے کو لے کر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے. بتایا گیا ہے کہ قدیم بس اسٹینڈ کے پاس سبز پرچم لگایا گیا تھا، جس کو لے کر بعض مقامی افراد کی طرف سے اعتراض کیا گیا اور پھر دونوں گروپ آمنے سامنے آ گئے. دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے، لیکن پولیس نے بعد میں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں گروپس کو منتشر کر دیا. چہارشنبے کی رات ایبٹس کے علاقے میں بھی میلاد جلوس کے دوران گنیش مورتی کو نمجن کے لیے لے جا رہے جلوسیوں کا آمنا سامنا ہو گیا. کچھ دیر کے لیے نعرے بازی کا بھی تبادلہ عمل میں آیا، تاہم پولیس نے دونوں گروپوں کو منتشر کر دیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اسکل یونیورسٹی کے انتظام کے لیے حکومت کی جانب سے 100 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے. اسکل یونیورسٹی سے متعلق جائزہ اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا. اجلاس میں عہدیداروں نے تاجروں کو ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی سے متعلق اہم نکات سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونیورسٹی کے انتظامات کے لیے حکومت 100 کروڑ روپے دے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونیورسٹی کے مکمل انتظام کے لیے کارپس فنڈ کے قیام کے لیے آگے آنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ مختلف طریقوں سے یونیورسٹی کے انتظام میں اپنا حصہ ادا کریں. عہدیداروں نے اس سال سے اسکل یونیورسٹی میں شروع کیے جانے والے مختلف کورسز کی تفصیلات تاجروں کو بتائی. آنند مہندرا نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ تلنگانہ کے ہنرمند نوجوانوں کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں و تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی سوچ کی ستائش کی گئی ہے. انہوں نے ریونت ریڈی کو ایک اچھے وژن والا لیڈر قرار دیا. آنند مہندرا نے کہا ہے کہ وہ اسی لیے یونیورسٹی بورڈ کے چیئرمین بننے پر راضی ہوئے ہیں. محکمہ ریونیو کے وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ BRS حکومت نے مشن بھگیرتا سے 53% مکانات کو پینے کا پانی فراہم نہیں کیا. ورنگل میں ایک پروگرام کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ مشن بھگیرتا اسکیم میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو حقائق بتا کر ہر گھر کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ BRS پارٹی نے مشن بھگیرتا کی تشہیر کی تھی. انہوں نے الزام لگایا کہ 46,000 کروڑ کے اس پروجیکٹ میں 15 تا 20,000 کروڑ روپے کی بدعنوانی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد جب سروے کروایا تو پتا چلا کہ 53% مکانات کو پینے کا پانی فراہم نہیں ہوا ہے. انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولوں کی مانیٹرنگ کے لیے انتظامی کمیٹی کا پہلا اجلاس سیکریٹریٹ میں ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری کی صدارت میں منعقد ہوا. اس اجلاس میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مدھیرا حلقہ، کوڑنگل اور لکشمی پورم گاؤں میں انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولوں کی گراؤنڈنگ کا کام اگلے ماہ کے آخر تک مکمل کریں. میٹنگ کے دوران انتظامی منظوری کے لیے تجاویز پیش کرنے کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقہ کار اور تجاویز پر کارروائی کے لیے نوڈل پارلیمنٹ کو حتمی شکل دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اجلاس میں انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولوں کے انتظام کے معاملے کی ساتھ ساتھ رہائشی اسکولوں کو اراضی سے الگ کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूलों की तामीर की पेशरफ्त की निगरानी के लिए हफ्तेवार इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला लिया गया है। इस इजलास में दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मुतालबा किया कि रियासत में फौरन जात-पात की मरदूमशुमारी की जाए। प्रेस नोट जारी करते हुए केटीआर ने कहा कि मुकामी मजालिस के इंतखाबात में बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। केटीआर ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर बीसी को दिए गए वादा पूरा नहीं किया गया तो हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी। केटीआर ने कहा कि बीसी के मसाइल की यकसुई के लिए बुनियादी सतह पर पार्टी लीडर्स दौरा करेंगे। बीसी के हुकूक के लिए बीआरएस हरकत में आ चुकी है। बीआरएस पार्टी के एक वफ्द ने रियासती डीजीपी से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत करने वाले जगदीश्वर रेड्डी ने नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि रियासत भर में बीआरएस कायदीन पर हमले हो रहे हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इन हमलों में मुकामी पुलिस का रोल है। सूर्यापेट, खम्मम, सिद्दीपेट, कौशिक रेड्डी के मकान पर हमलों में एसीपी और सीआई का रोल है। इन्होंने कहा है कि पुलिस पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कायदीन अपनी सालगिरह पुलिस स्टेशन में मना रहे हैं। पुलिस के विकार को बचाने के लिए डीजीपी से मुलाकात की गई है। इन्होंने कहा है कि इस तरह के हमलों से बीआरएस पार्टी खौफजदा नहीं होगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन का जलसे आम जुमा 20 सितंबर को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में मुनक्किद होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निगरान जलसा होंगे। इस जलसे को मेहमान मुकर्रर शेखुल जामे इस्लामिया अशरफुल मदारिस कानपुर मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी के अलावा कारगुजार अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, सदर महदिया एकेडमी मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी, सदर शिया मजलिस उलमा ज़ाकिरीन मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, खतीब शाही मस्जिद बाक़ियाम्मा मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, शेख तफसीर जामी निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद, मौलाना शेख याहिया भाई, जानशिन हजरत सूफ़ी आज़म मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन आली सूफ़ी क़ादरी खिताब करेंगे। सदर इस्तक़बालिया व रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और मोतमद इस्तक़बालिया व मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अवामुन्नास से शिरकत की अपील की है। जलसे का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी अब्दुल अली सिद्दीक़ी की क़रात कलाम से होगा। मोहम्मद शफ़ीक़ क़ादरी, राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन, मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन अंसारी, मीर वजाहत अली आज़म नात शरीफ पेश करेंगे। जश्न के दूसरे दिन हफ्ता 21 सितंबर को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम पर कुल हिंद नातिया मुशायरा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निगरानी मुशायरा होंगे। बैरूनी शोरा मंजर भोपाली, डॉक्टर जलील बुरहानपुरी, डॉक्टर जिया टोंकी, इरफान बाराबंकी, डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी, अफसर डंकी, जमील खैराबादी, महताब आलम, अकील नैमान के अलावा इलाकाई व मेज़बान शोरा बारगाह रिसालत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरानाए अक़ीदत पेश करेंगे। सरदार सलीम मोतमद मुशायरा होंगे। जलसे में आमदरफ्त के लिए आरटीसी बसों का इंतज़ाम रहेगा। मजलिस का ये 2 रोज़ा जश्न हर साल 11 और 12 रब्बील अव्वल को मुनक्किद होता है, लेकिन शहर में गणेश जुलूस की वजह से अब ये 16 और 17 रब्बील अव्वल मुताबिक 20 व 21 सितंबर मुनक्किद हो रहा है। इस साल भी दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली नातिया मुशायरा बसद अक़ीदत एहतराम ज़ेर निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होगा। जुमे के दिन कल बाद नमाज इशा जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब फरमाएंगे। इस जलसे को मुकामी उलमा किराम क़ायदीन मिल्लत के अलावा मेहमान मुकर्रर कानपुर से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी कानपुरी इसको मुखातिब करेंगे। मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है और हमारे मेहमान शोरा भी
جو مختلف ریاستوں کے حیدرآباد کے وہ بھی اس نعتیہ مشاعرے میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ دارالسلام کے وسیع العرض میدان میں بارش کے پیش نظر بڑے پیمانے پر پنڈال نصب کیا گیا ہے اور فرش کا کرسیوں کا معقول انتظام ہے، خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ عامیت المسلمین سے خصوصاً شمع محمدی کے پروانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ جوق در جوق اس جلسے مقدس میں اور نعتیہ مشاعرے میں شرکت فرما کر ان ہر دو پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور خصوصاً جلسے رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے علماء کرام، قائدین مجلس اور نگران جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کے خصوصی خطاب کو خصوصی طور پر سماعت فرمائیں اور ہزاروں کی تعداد میں آ کر جلسے کو کامیاب بنائیں۔ خواتین کے لیے پردے کا ہمیشہ کی طرح معقول انتظام کیا گیا ہے۔ لیڈیز والنٹیئرس وہاں پر انتظامات کریں گے اور زائرین کی رہنمائی فرمائیں گے، اور یہ تمام انتظامات مجلس استقبالیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور آج 1.5-2 مہینے سے مجلس استقبالیہ اس میں سرگرم ہے۔ جناب جعفر حسین میرا صدر استقبالیہ، رکن اسمبلی یاقوت پور جو اس انتظامات کی راس نگرانی کر رہے ہیں، صدر مجلس کی سرپرستی میں تمام انتظامات مکمل پا گئے۔ انشاءاللہ ٹی وی اور چینلز پر، آل انڈیا ریڈیو میں تمام چیزوں میں ریکارڈنگ ہوگی، اس کا نشر کیا جائے گا۔ RTC بسز کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ تمام زائرین جو جلسوں میں آتے ہیں ان کے آنے کے دوران اور ان کی واپسی تک، جلسے کے اختتام تک RTC کی بسز مجلس کی نمائندگی پر چلائے جائیں گے۔ 499واں جشن میلاد کی یہ تقریب ہے، اور اس میں ہم ہر اعتبار سے اس کو کامیاب بنانے کے لیے شرکت کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال ہم 1500واں جشن منائیں گے، اور بڑے پیمانے پر اسی جشن کو بڑے پیمانے پر عقیدت و احترام کے ساتھ اس کا انعقاد عمل میں لائیں گے۔ فی الوقت عامیت المسلمین 499 والا جشن میں شرکت کر کے اپنے اتحاد ملی کا ثبوت دے۔ شکریہ۔ تعمیر ملت کی جانب سے 75واں جلسہ یوم رحمت للعالمین اتوار 22 ستمبر کو دن کے 9 بجے سے نمائش میدان پر منعقد ہوگا۔ اس طرح 46واں یوم صحابہ پیر 23 ستمبر کو 8:30 بجے شب چنچل گڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر منعقد ہوگا۔ تعمیر ملت کے ان جلسوں سے میڈیا کے نمائندوں کو واقف کرواتے ہوئے صدر تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر نے بتایا کہ جلسہ رحمت للعالمین ہر سال 12 ربیع الاول کو پابندی سے منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ اس مرتبہ گنیش جلوس کے سبب پولیس کی اجازت نہ ملنے پر تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ نمائش میدان کے جلسے کو امام مسجد پارلیمنٹ ہاؤس و رکن پارلیمان مولانا محب اللہ ندوی، رکن پرسنل لا بورڈ مولانا ابو طالب رحمانی، سابق رکن پارلیمان محمد ادیب، کارگزار امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا حسام الدین ثانی، جعفر پاشا، مولانا احسن بن محمد الہمومی، مولانا مسعود حسین مجتہدی، معتمد عمومی تعمیر ملت عمر احمد شفیق مخاطب کریں گے۔ صدر استقبالیہ ڈاکٹر محمد عبد القدیر سونیر کی رسم اجرا انجام دیں گے۔ یوم صحابہ کے جلسے سے علماء کرام و کئی سرکردہ دانشور حضرات خطاب کریں گے۔ تنظیم نسواں تعمیر ملت کی جانب سے جلسہ رحمت للعالمین برائے خواتین کا اتوار 29 ستمبر کو 10 بجے دن اردو مسکن خلوت میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ ڈاکٹر ادویش رانی مہمان خصوصی ہوں گی۔ پروفیسر اشرف رفیع خطبہ استقبالیہ پیش کریں گی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف عوامی شعور کو بیدار کرنے اس بل کا جائزہ لینے تشکیل دی گئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی ارکان کے ساتھ تعمیر ملت اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس کے زیر اہتمام منگل 24 ستمبر کو شام 7 بجے چنچل گڑا جونیئر کالج پر ایک جلسہ عام منعقد ہوگا۔ سابق رکن پارلیمان و صدر نشین سول رائٹس محمد ادیب صدارت کریں گے۔ صدر تعمیر ملت ضیاء الدین نیّر نگران جلسہ ہوں گے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ارکان صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ، سماجوادی پارٹی کے مولانا محب اللہ ندوی، کانگریس کے عمران مسعود، تلگو دیشم کے ایل سری کرشنا دیورائلو کے علاوہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، امیر جماعت اسلامی سعادت اللہ حسینی، مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر، ڈاکٹر اعظم بیگ،
انظر الباری, سید ناصر حسین, سابق جوائنٹ سیکرٹری پارلیمان سیکرٹری محمد خالد خان, سماجوادی پارٹی رکن قانون ساز کونسل شاہ نواز خان, سپریم کورٹ ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی خطاب کریں گے. معتمد عمومی تعمیر ملت عمر احمد شفیق نے عوام سے شرکت کی اپیل کی ہے. محکمہ تعلیم نے اسکول کے دسہرے کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے. دسہرہ تہوار کی تعطیلات 2 اکتوبر تا 14 اکتوبر 13 دن کی ہوں گی. اس کے بعد کرسمس کے تعطیلات 23 دسمبر تا 27 دسمبر تک 5 دن کی رہیں گی. سنکرانتی کے 5 دن کی تعطیلات 13 جنوری تا 17 جنوری تک ہوں گی. صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے کلکٹر حیدرآباد انوپ دیپ کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا. اس موقع پر انہوں نے مختلف امور پر بات کی, جس میں فاروق نگر میں 650 مربع گز کھلی اراضی پر 3311 کے وی کا برقی سب اسٹیشن تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ علاقے میں برقی سربراہی میں خلل پیدا نہ ہو سکے. اس کے علاوہ انہوں نے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے میں بھی بات کی. کلکٹر انودیپ نے انہیں تیقن دیا کہ وہ مذکورہ کاموں پر ترجیحی بنیاد پر غور کریں گے. اجلاس میں رکن بلدیہ رمنسپورہ ڈویژن محمد قادر نے بھی شرکت کی. ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن کے حدود وجے نگر کالونی میں واقع A1 ٹینٹ ہاؤس کے پاس سے ایک شخص کی خون میں لت پت لاش دستیاب ہوئی. مقتول کی شناخت 28 سالہ ڈگیشور کی حیثیت سے کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے ڈگیشور اور اس کا دوست راہل ٹینٹ ہاؤس میں کام کر رہے تھے. یہ بھی اطلاع ہے کہ سیل فون کو لے کر گزشتہ 2 دنوں سے دونوں میں جھگڑا بھی چل رہا تھا. پولیس کے مطابق چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب راہل نے ڈگیشور کے سر پر وزنی پتھر سے حملہ کیا, جس کی وجہ سے مقام واقع پہ ہی اس کی موت ہو گئی. راہل فرار بتایا گیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے. ہمایوں نگر پولیس مصروف تحقیقات ہے. بہادر پورہ کشن باغ کے محمود نگر میں چہارشنبے کی شام پٹاخوں کی تیاری کے دوران ہوئے دھماکے میں زخمی 60 سالہ خاتون جمعرات کو زخموں سے جان بر نہ ہو سکی. متوفیہ کی شناخت شاکرہ بیگم کی حیثیت سے کی گئی ہے. ایک اور خاتون جن کا کان الگ ہو گیا, ان کی حالت بھی نازک بتائی گئی ہے. مزید علاج کے لیے انہیں ENT ہاسپٹل کوٹھی منتقل کیا گیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی محمد مبین نے عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد مبین نے بتایا کہ RMO اور دوسروں نے زخمیوں کے علاج کے بارے میں بات کی ہے. پٹاخوں کی تیاری کے دوران دھماکہ ہوا ہے اور 2 زخمیوں کی حالت نازک ہے. رکن اسمبلی نے بتایا کہ ڈاکٹرز سے زخمیوں کے مؤثر علاج کی درخواست کی گئی ہے. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے. آبکاری پولیس نے ڈرگ سربراہ کرنے والے انجینئرنگ کے 3 طلباء کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق مصدقہ اطلاع ملنے پر جوبلی ہلز میں 3 طلباء کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. طلباء کے پاس سے 30 LSD پلاٹس برآمد کیے گئے ہیں. ایکسائز پولیس کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ جوبلی ہلز روڈ نمبر 37 کے پاس ان طلباء کو DDFCI شیزتا کی قیادت والی ٹیم نے گرفتار کر لیا. ضبط کیے گئے ڈرگز کی قیمت 70,000 روپے بتائی گئی ہے. دوسری طرف مادھوپور ایپا سوسائٹی کے پاس ڈرگز کی فروخت کے سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. مصدقہ اطلاع ملنے پر ایکسائز ٹاسک فورس نے DSP تروپتی یادو کی قیادت میں دھاوا کرتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کر لیا. ان کے قبضے سے 5.77 گرام MDMA ضبط کی گئی ہے. ضبط کیے گئے ڈرگز کی قیمت 83,000 روپے بتائی گئی ہے. ایکسائز ٹاسک فورس کے مطابق ابھیرام نائڈو, دیتی لیتھیم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر لیا. تیلگو فلم کے ڈانسر جانی ماسٹر کو گوا میں گرفتار کیے جانے کی اطلاع ملی ہے. تفصیلات کے مطابق سائبر آباد SOT کی ٹیم نے جانی ماسٹر کو تحویل میں لے لیا. واضح ہے کہ جانی ماسٹر پر جونیئر ڈانس ڈائریکٹر نے مبینہ جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا. تیلگو فلم چیمبر آف کامرس نے جانی ماسٹر کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے. سائبر آباد پولیس کی طرف سے جانی ماسٹر کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس بھی درج کیا گیا ہے. دوسری طرف
ڈانس ڈائریکٹر جانی ماسٹر کی اہلیہ سے نارسنگی پولیس اسٹیشن میں پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ جانی ماسٹر کو اپنی جونیئر کے ساتھ مبینہ دست درازی کے الزام کے تحت گوا میں گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں حیدرآباد لایا جا رہا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آقا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، صداؤں سے شہر کی فضائیں معطر۔ میلاد جلوس کے موقع پر پکوان کا اہتمام، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ جمعہ کی شام دارالسلام میں جلسہ رحمت للعالمین، ہفتے کی شام نعتیہ مشاعرہ، اتوار کی صبح نمائش میدان پر تعمیر ملت کا جلسہ رحمت للعالمین۔ اسکل یونیورسٹی کے لیے 100 کروڑ روپے مختص، کارپس فنڈز کے تاجروں کو آگے آنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ٹینٹ ہاؤس میں کام کرنے والے ملازم کا ساتھی نے کیا قتل، ملزم کی تلاش جاری۔ جوبلی ہلز میں ڈرگ سپلائی کرنے والے 3 طلبہ گرفتار، آبکاری پولیس کی کارروائی۔ ایپا سوسائٹی مادھو پور میں بھی 3 افراد ڈرگس کے ساتھ پکڑے گئے۔ اور کشن باغ محمود نگر میں پٹاخوں کی تیاری کے دوران دھماکے میں زخمی خاتون فوت۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔